النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وفي رواية فتحت أبواب الرحمة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے زندگی میں ہمیں پھر ایک ماہ رمضان مبارک نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ ان کی قدر کرنے کی، اللہ اس کے تقاضے پورے کرنے کی، احترام کے حوالہ سے ہو، روزہ کے حوالہ سے ہو، نماز تراویح کے حوالہ سے ہو، تلاوت قرآن کے حوالہ سے ہو، صدقات و خیرات کے حوالہ سے ہو، شرم و حیا کے حوالہ سے ہو، زبان کی پاکیزگی کے حوالہ سے ہو، جتنے بھی اس ماہ مبارک کے تقاضے ہیں اللہ ہم سب کو وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی جو ارشادات عالیہ سے ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، کہہ سکتے ہیں کہ 29 شعبان ہوگی جو حضور نے خطبہ دیا۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ،
بڑے جلیل القدر صحابی، تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ عمر پانے والے صحابی، فارس کے رہنے والے صحابی، باپ آگ کا پجاری تھا، انتظامات اس کے پاس تھے، لیکن یہ مذہب اچھا نہ لگا تو چھوڑ دیا، وہاں سے چلے۔ بالتفصیل موقع نہیں ہے، 10 جگہ بکے، 10 جگہ غلام بنے، اور پھر مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ حضور کے جو صحابہ زیادہ قریب تھے ان میں سلمان فارسی کا مقام بھی ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا سلمان منا من اہل البیت، لوگو یہ سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان کا اتنا اسلام سے گہرا تعلق ہو گیا، آپ ذرا غور کریں، ان سے کہ پوچھتا کہ سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو کہتے میرا باپ اسلام ہے، میرا باپ اسلام ہے، ذرا غور کریں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک علاقے کے گورنر بھی بنے، اس علاقے میں چوری زیادہ ہوتی تھی، آج بھی ہمارے پنجاب میں زیادہ چوری ہوتی ہے۔ میں 2 دن پہلے کشمیر میں گیا تو میں حیران رہ گیا، بالکل بارڈر کے ایریے کے قریب میں جہاں پہنچا، درمیان میں ادھر انڈیا کا بارڈر، ادھر پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی چوری نہیں ہے، آپ جنگل میں بھی گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں، ہفتے بعد آئیں گے تو آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ یہ کشمیر پاکستان کا حصہ، ٹھیک ہے نا، کوئی دور کی بات نہیں ہے، دوسرے ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ اور بھی کئی واقعات انہوں نے مجھے سنائے کہ یہاں گاڑی آپ جہاں جی چاہے کھڑی کر دیں، آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوگی۔ یہاں تو کسی سے کہیں بھی یہ تھوڑا سا ریڑھی کا خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، توجہ ہٹی تو جائیں گے تو خالی ملے گی۔ یہاں ہماری صورتحال یہ ہے۔ چلو، تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ اس علاقے میں چوری زیادہ ہوتی تھی، مجھے اس وقت ذہن میں حوالہ یاد نہیں ہے، بل بات میں نے پڑھی ہے کہیں، تو آپ نے ایک کتے کی ڈیوٹی لگائی مخاطب کر کے، چور کو تو نے پکڑنا ہے۔ رات کو چور نکلا تو کتوں نے گھیر لیا، صبح سلمان فارسی کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ دنیا کی ہر چیز کو اس کے فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اندر سے دکھلاوا، ہمارا تو دکھلاوا ہے نا، سارا کچھ ظاہری ہے، دل سے جس طرح حق ہے فرما برداری کا، جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر جو کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال چلو، سلمان فارسی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر مبارک، انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ القدر، اس میں شب قدر کی رات ہے۔ خیر من الف شہر،
قرآن میں بھی یہی ہے، خیر من الف شہر، وہی الفاظ ہیں جو حضور کے ارشاد گرامی میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں سورہ قدر میں جو کلمات ہیں نا، حدیث طیبہ میں بھی وہی کلمات ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جو قرآن کا تعارف کرایا گیا رمضان کا، جو رمضان مبارک کا تعارف کرایا گیا، وہ بڑا تعارف ہے۔ آج ساری دنیا تعارف چاہتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں ہمارا تعارف ہو، لوگ پہچانے جانیں۔ تو آپ ذرا غور سے سنیں، اللہ کریم نے رمضان مبارک کا جو تعارف کرایا ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اتنا بڑی عظمت اللہ کریم تعارف کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس میں جہاں شب قدر رکھی ہے، اللہ کریم نے قرآن بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے فرمایا ہے تورات بھی رمضان مبارک میں نازل ہوئی ہے، انجیل بھی رمضان مبارک میں، زبور بھی رمضان مبارک میں، اور تمام صحائف آسمانی جو نازل اللہ نے انبیاء پہ فرمائے ہیں وہ رمضان مبارک میں نازل فرمائے ہیں، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا سید الشہور، تمام مہینوں کا جو سردار مہینہ حضور نے قرار دیا ہے، جس مہینے کو رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور جس قدر، غور سے سنیں ذرا توجہ سے، جس قدر قرآن و سنت میں رمضان مبارک کی عظمت ہے، 11 مہینوں میں سے کسی کی اتنا عظمت نہیں ہے۔ امت کو کیا پتا، امت کو کیا خبر کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے؟ حضور نے بھی فرمایا، ذرا غور کرنا، جو بندہ اس کے آنے پہ خوش ہو۔ کتنا لوگ ایسے ہیں منہ بند کرنے والا مہینہ آ گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ جتنے لوگ ہیں اپنے ایمان کو ججمنٹ کیجئے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، غور سے آپ کی قلبی کیفیت کیا ہے؟ کیا آپ رمضان مبارک کے آنے سے خوش ہو رہے ہیں یا آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ کاروبار کا مسئلہ بن جائے گا، اتنا کمائی نہیں ہوگی، معاملات بن جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، بے حد و حساب درود و سلام حضور کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو میرا امتی اس کے آنے پہ خوش ہوتا ہے اور جانے پہ غمگین ہوتا ہے، اللہ اس میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو علم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی عظمت کیا ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑی حدیث ہے، فرمایا وہ تمنا کرے کاش سارا سال رمضان مبارک ہی چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، اجر کا موسم بہار آ گیا، ایمان اور اعمال کی تجارت کا سیزن آ گیا۔ میرے الفاظوں پہ غور کریں، ایمان اور اعمال کی تجارت کا سیزن آ گیا، اور یہ تجارت بھی ایسی تجارت ہے، تجارت لن تبور، جس میں خسارہ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تجارت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں پہلو ہیں، منافع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ یہ تجارت اللہ سے ہے، نماز اللہ سے تجارت ہے، خرچ کرنا اللہ سے تجارت ہے، روزہ رکھنا اللہ سے تجارت ہے، تجارت لن تبور۔ یہ وہ تجارت ہے
جس میں خسارہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے 10 گنا 70 گنا 100 گنا 100 گنا اور بے حد و حساب بھی اجر دیتا ہے، یہ اللہ سے تجارت کا مہینہ آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرا تو اندر سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہر جمعہ بیان ہوتا ہے، لیکن ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ سے تجارت کا مہینہ آ گیا ہے۔ عظمت دیکھیں ذرا، حضرت ابی ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، حضور نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اپنی جنت کے دروازے بھی میری امت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ وغلقت ابواب جہنم، حضور فرماتے ہیں اللہ جہنم کے دروازوں کو رمضان مبارک میں بند کر دیتا ہے۔ اللہ پھر حضور فرماتے ہیں وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں 4 باتیں فرمائی، فرمایا آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سارا انعام رمضان مبارک تو پہلے سے چل آ رہا تھا، یہ سارے انعام کس کے لیے ہیں؟ صرف حضور کی امت کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ تمام قسم کے انعامات کس کے لیے ہیں؟ حضور کی امت کے لیے ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ روزانہ آواز دے رہا ہے، سنیں فرشتے کا اعلان۔ ہماری مسجد میں فوتگی کا اعلان، گمشدگی، کیا کیا اعلان ہوتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کرا رہی ہے، کبھی کوئی اعلان کیا ہوتا ہے رمضان شریف میں؟ یا داعی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اعلان جو ہر روز حضور فرماتے ہیں، فرشتہ کرتے ہیں اللہ کی جانب سے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اعلان پہ غور کرے ذرا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتہ کہہ رہا ہے، اے برائی کرنے والے رک جا، تجھے پتہ نہیں رمضان ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے برائی کرنے والے رک جا، چھوڑ دے گناہ کو، تجھے پتہ نہیں ہے رمضان مبارک آ گیا ہے۔ اتنا اجر و کرم، اتنا اجر و ثواب، اتنا عظمت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ذرا آپ توجہ فرمائیں تو اس خطبہ میں حضور نے جہاں یہ فرمایا تھا یہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، مبارک مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی میں حضور نے فرمایا تھا اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت کو اللہ کریم نے نفلی عبادت بنایا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، مینڈک کی طرح مختلف بولیاں ہمارے چینلوں پہ شروع ہو گئیں، اور وہ جو 11 مہینے ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، بیہودہ لباس پہنتی ہیں، وہ گویے قسم کے لوگ، فنکار، گلوکار، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، افسوس نہیں ہے؟ ہم اس عظیم مبارک مہینے میں گویوں سے، اداکاراؤں سے دین سیکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا دین کیا ہے؟ 11 مہینے جو ڈانس کریں، بیہودہ لباس پہنیں، بدتمیز، بد اخلاق، بے شرم، بے حیا قسم کی خواتین نظر آئیں، وہ اس مہینے میں آ کے مبلغہ بن جاتی ہے، وہ گلوکار ہمارے مبلغ بن جاتے ہیں۔ جی اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، وہ خدا را دین سیکھو علماء سے۔
اتنا کھلے الفاظ میں یہ آپ کا نکما خطیب عرض کر رہا ہے، کاش میری باتیں آپ ذرا غور سے سنیں۔ رمضان مبارک کے روزوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، دولت ہو تو حج فرض، ٹھیک ہے نا، روزے فرض، کما کتب علی الذین من قبلکم، پوری امت کو ایک بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی مشکل کام آئے تو ہم کہتے ہیں میرے باپ نے بھی نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ میرے دادا نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اتنا مشکل کام میں نہیں کر سکتا۔ تو روزے کے حوالے سے کسی کے ذہن میں آئے یار اتنا مشکل کام، سارا دن بھوکا رہنا ہے، نہ کھاؤ نہ پیو، خواہشات سے الگ رہو، اتنا مشکل کام ہے۔ تو ہمارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اور دماغ کو صاف کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ ایک نبی کی امت زمین پہ ایسی نہیں تھی جس پہ روزے اللہ نے فرض نہ فرمائے ہوں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پہلے انبیاء کی امت پر ایک نبی اس کی امت ایسی نظر نہیں آتی جس پہ روزے فرض نہ ہوں۔ ہاں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے اجر و ثواب اس امت کے لیے رکھا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ وہ کسی کو نہیں دیا، اللہ اکبر، کسی کو نہیں دیا۔ تو پھر روزے کا ثمرہ کیا بیان کیا کہ روزہ رکھنے سے ملتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر زبان پہ لفظ آتا ہے متقی پرہیزگار کا، آج میں سمجھاتا ہوں آپ کو، توجہ ہے نا؟ میں سمجھاتا ہوں متقی تقوی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے المتقی من اتقى من الشرک والمعاصی، حقیقت میں متقی وہ ہے جو شرک سے بچ جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ ہر گناہ سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ آپ روزہ بھی رکھتے جائیں، 2 نمبر کام بھی ہم کرتے جائیں، بری نگاہ بھی ڈال رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تقوی تو حاصل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کتنا روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا، استغفر اللہ، صرف بھوک اور پیاس، اس کے علاوہ اجر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی سارا دن روزہ رکھا ہے، چنگا مولوی صاحب نے جی کہنے اجر ہی کوئی نہیں۔ بھی میں سمجھانے کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کر رہے ہیں، چاہے آپ کے دل کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی شوگر کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے گردوں کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھی دوائی بھی کھائیں اور پرہیز بھی کریں۔ آپ قیمتی ڈاکٹر سے، انتہائی تجربہ کار اور مہربان ڈاکٹر سے قیمتی ترین نسخہ آپ لے کے آئیں، استعمال کریں، پرہیز نہ کریں۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر بھی اچھا ہے اور دنیا کا ہر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اس سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، اور اس نے جو نسخہ تجویز کیا اس سے اچھا نسخہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دوائی کے ساتھ پرہیز ہی نہیں کر رہے، مرضی اپنی کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا؟ بس یہی سمجھنے کی بات ہے۔
آپ نے روزہ تو رکھ لیا ہے، اللہ کا تو حکم مان لیا ہے، لیکن آپ کی نگاہ اس طرح چل رہی ہے، آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے، آپ 2 نمبری ویسے کر رہے ہیں، آپ گالی گلوچ ویسے دے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ اس طرح 1 مہینہ کیا 50 برس کیا 100 برس بھی ایسے روزے رکھتے رہیں تو آپ کو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پرہیز ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک رمضان اللہ نے ہمیں زندگی میں دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینوں کی طرح نہ گزارو، اس کے جب صحیح تقاضے پورے کریں گے تو پھر اجر کیسا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور اللہ کریم نے 11 ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے معاف کر دیا۔ تو اللہ ہماری بہت ساری خطاؤں کو رمضان مبارک کی برکت سے معاف کرتا ہے، رمضان مبارک کی برکت سے معاف کرتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ ذرا غور سے سنیں، رحمت عالم نے کیا ارشاد فرمایا، وَصُومُوا تَصَحُوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کائنات میں حکیم کوئی نہیں ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مسلمان ڈاکٹر چھوڑو، غیر مسلم ڈاکٹر جتنے بھی ہیں، ایک ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ روزہ رکھنے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ کئی لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، کئی لوگ ایسے بھی دیکھے گئے، نہیں معلوم کہ یہ بندہ ہے کہ جانور ہے، جب دیکھو کھا رہا ہے، نہ معدے کو سکون ملتا ہے، وقفہ ملتا ہے، نہ جگر کو وقفہ ملتا ہے، نہ گردوں کو وقفہ ملتا ہے، یہ ہر وقت اپنے پورے جسم کو مصروف رکھتا ہے، تو روزہ آ کر سارے نظام کو وقفہ دیتا ہے اور ہماری بہت ساری بیماریاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ وَصُومُوا تَصَحُوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر نے اس حضور کے ارشاد گرامی سے اختلاف نہیں کیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ نے ہمیں ایک رمضان دے دیا ہے، دنیا کی ایک گھڑی، دنیا کا ایک لمحہ، دنیا کا ایک مہینہ قیامت کی گھڑیوں سے، مہینوں سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کے ہے۔ ایک منٹ بھی قیمتی ہے، ایک منٹ میں آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود پاک کو آیات پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ ایک مہینے میں آپ رمضان مبارک کی حدیث طیبہ کا مفہوم سی بات فرمایا، ابن ماجہ میں ہے، غالباً ابو داؤد میں بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ 2 آدمی دوست تھے، ایک ہی موقع پر دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں نے عمل شروع کر دیے، ایک عمل کرنے میں آگے تھا، دوسرا پیچھے تھا۔ اب عمل کرتے کرتے جو عمل زیادہ کر رہا تھا، جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گیا۔ اب دوسرا بندہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ صحابی رسول خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ دونوں دوست جو سال پہلے شہید ہو گیا اور جو دوسرا سال بعد میں فوت ہوا، یہ خواب صحابی نے حضور سے ڈائریکٹ بیان کیا ہے، ڈائریکٹ بیان کیا حضور سے کہ حضور میں نے خواب دیکھا، جو شہید ہوا اس کو بعد میں جنت میں بلایا گیا۔ اللہ اکبر!
اور جو سال بعد میں فوت ہوا شہید کو بعد میں بلایا گیا، اور جو دوسرا بھائی جو سال بعد فوت ہوا اس کو جنت میں پہلے بلایا گیا۔ مجھے کہا گیا ارجع، تم چلے جاؤ، یعنی تمہاری ابھی موت نہیں، تمہارا ابھی داخلہ نہیں جنت میں۔ کہا حضور میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچنے لگا شہادت ادھر ہے، وہ شہید کو جنت میں بعد میں بلایا گیا ہے اور دوسرے کو پہلے بلایا گیا ہے۔ حضور شہادت کا مرتبہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رحمت عالم نے خواب سنا، فرمایا طلحہ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کیا اس نے شہید سے کے بعد ایک رمضان پایا یا نہیں پایا؟ اللہ اکبر۔ اس نے شہید دوست کے بعد ایک رمضان مبارک پایا ہے کہ نہیں پایا؟ جی حضور۔ فرمایا صاف ظاہر ہے اس کی نیکیاں زیادہ، اس کے رمضان مبارک کے روزے، اس وجہ سے اللہ کریم نے شہید سے پہلے اسے جنت میں بلایا ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، اب ہم کیا کرنا ہے؟ کیا ساری زندگی ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی، ہمارے معاملات صرف دنیا کے حوالے سے؟ میں نے ایک جمعہ بات کی تھی اور کئی جگہ میں نے اس انداز سے بات کی تو کئی لوگ چونک اٹھے، جھٹک گئے کہ آپ اربوں کے مالک ہیں، گاڑی بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، آپ کی ملیں بھی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن آپ کو آ گئی موت تو 1 منٹ پہلے تو آپ اربوں خربوں کے مالک تھے، اگلے منٹ میں جب آپ کو آ گئی موت آپ اپنے جسم کے لباس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، گھر وہی ہے، بندہ وہی ہے، صرف 1 منٹ کا فرق ہے نا۔ 1 منٹ پہلے کیا کیفیت تھی؟ تو دنیا کا جو 1 منٹ ہے وہ قیمتی ہے، 1 منٹ قیمتی ہے۔ رمضان مبارک کا پورا مہینہ اللہ نے موقع دیا ہے، قیمتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ کہیں دن میں کبھی جناباً کوئی گیم کھیل لی، کبھی جناباً کوئی گیم کھیل لی، کبھی جناباً کچھ دیکھ لیا، نہیں، اپنے وقت کو گھر بیٹھے اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں، پلاننگ کریں تھوڑی سی۔ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میں بھی اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنا شیڈول بدلیں، سونے کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، ذکر اذکار کے حوالے سے۔ کیا صرف پلاننگ کہ سارا مہینہ پکوڑے کتنا بنانے ہیں، سموسے کتنا بنانے ہیں، ہم نے مٹن کتنا بنانا ہے، ہم نے فلاں فلاں فلاں، کیا ایسے نظام چلتا رہے گا؟ او بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، سید الشہور۔ اللہ نے اس امت کو کتنا عطا کیا ہے۔ نبی اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ قرآن اللہ نے وہ کتاب دی ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان مبارک کا اللہ نے عبادت کا مہینہ وہ دیا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور امت کے متعلق کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ ابراہیم کا مرتبہ بڑا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ کریم نے کسی نبی کی امت کو خیر امہ نہیں کہا ہے، خیر امہ کہا ہے تو حضور کی امت کو کہا ہے۔ تو جو اللہ کریم نے حضور کے ذریعہ سے ہمیں اجر دیا ہے کسی امت کو نہیں ملا۔ 11 مہینے ہم بھوکے مر جاتے ہیں۔ اس دفعہ چھوڑو پلانے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو، گھر بیٹھو، ہر بندہ بیٹھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی انشاءاللہ بیٹھوں گا، میں بھی اپنی بیوی کو بچوں کو بٹھاؤں گا، میں
اس دفعہ ہمارا شیڈول یہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہماری تربیت کا مہینہ آ گیا ہے، ہمارے اخلاق کا مہینہ آ گیا ہے، ہمارے اللہ سے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ سے قرب کا مہینہ آ گیا ہے۔ اٹھیں جمعہ کے بعد سوچ کے جائیں۔ میں نے آج چلو اس ایک بات مفتی صاحب کی ماننی ہے، میں نے بیوی بچوں کو بٹھانا ہے، ان سے کہیں زندگی گزر گئی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، ہم رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے منائیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔